سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ چنانچہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ لوگ کلام کو اس کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور وہ لوگ اس چیز کا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی ایک بہت بڑا حصہ بھول گئے، اور آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت اور دغا پر مطلع ہوتے رہتے ہیں، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ بس آپ ان کو معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ وہی تھا جس کا قرآن پاک میں کئی جگہ تذکرہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو گے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئیں گے ان کی بات مانو گے، بالخصوص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت، کیونکہ آپ کی بعثت اصل بعثت ہے جو باقی انبیاء علیہ السلام بھی جس کی بشارتیں دیتے آئے۔ خاص طور سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو ان پر جو کلام نازل ہوا اس کا نام انجیل ہے، اور انجیل عبرانی زبان میں بشارت کو کہتے ہیں، خوشخبری کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو گویا کہ آئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے تھے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ اس بات کا اہتمام رکھنا کہ اس وعدے کو پورا کرنا۔ اگر وعدہ پورا کیا تو تمہارے ساتھ معاملہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن اگر پورا نہیں کیا تو گمراہی میں دور جا پڑو گے۔ آج کی آیت میں اسی کی تفصیل ہے کہ وہ گمراہی کی عملی صورت کیا ہوگی، کیا ہوئی، پھر اس کے نتائج کیا ہوئے، اور پھر کارگزاری بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وعدے کی پاسداری کہاں تک کی۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا، مگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اول تو کھلواڑ بنایا شریعت مطہرہ کا، پھر جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے تو ان کے ساتھ جو ہے اٹکیلیاں کرتے رہے، ان کے مذاق اڑاتے رہے، ان کو تکلیفیں دیتے رہے، بلکہ ان کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ جیسے سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، یہ دو پیغمبر تھے جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے، یہودیوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ چونکہ وعدہ توڑا تھا تو نتیجہ تو واضح ہے، وعدہ پورا کرنے کا نتیجہ بھی واضح تھا اور وعدہ توڑنے کا نتیجہ بھی واضح ہے۔ لعناہم، ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت کر دی۔ لعنت کیا ہے؟
لعنت اللہ کی نظر غضب ہے، اللہ کی نظر غضب ہے. جہاں سمجھیے کہ رحمت نہیں ہے وہ لعنت ہے. فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے کو اس نے گھیرا ہوا ہے، وسیع ہے. مگر لعنت وہ جگہ ہے، وہ شخص ہے جو اللہ کے غضب کو اتنا متوجہ کرتا ہے کہ رحمت پیچھے رہ جاتی ہے اور غضب بڑھ جاتا ہے. تو لعنت اللہ تعالیٰ کی مار اور پھٹکار ہے. یہ جس شخص پر پڑ جاتی ہے اس کا اثر پھر نسلوں تک جاتا ہے، اسی آدمی تک نہیں رہتا. اس لیے فرمایا کہ لعنت نہ کیا کرو، کسی پر لعن طعن نہ کیا کرو. لعن کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اپنے جانور کو بھی لعنت نہ کیا کرو، کسی کو ملعون نہ کہا کرو، کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ لفظ کتنا سنگین ہے. یہ لفظ نسلوں تک جاتا ہے. تو یہ کوسنوں میں بھی اور کبھی کسی سے غصے کا اظہار کرنے میں بھی یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. اس لیے علماء نے لکھا کہ لعنت کا لفظ اس شخص کے لیے بولا جا سکتا ہے جس کا آپ کو یقیناً معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے خاتمہ اس کا کفر پر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرنا علماء جائز نہیں کہتے اس کو. اس لفظ سے بہت بچنا چاہیے، اس لفظ سے بھی بچنا چاہیے. چاہے جائے کہ اس کی جو معنی اور مفہوم ہے، مصداق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تو ہر انسان کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ ہم نے ان پر لعنت کی، اور یہ لعنت جو ہے کئی صورتوں میں ظاہر ہوئی. بندر بنا دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، ان کے ساتھ عجیب و غریب جتنی بھی ہسٹری بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے قرآن پاک جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے، وہ سب لعنت کے مظاہر ہیں. اور وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کچھ تو عذاب ان پر لعنت آئی تھی حسی صورت میں، فزیکلی جو عذاب ان پر آئے تھے، بندروں کا عذاب آ گیا، پتھروں کا عذاب آ گیا، اور اس طرح کے عذاب آ گئے. وہ تو ان کو ظاہراً محسوس ہونے والے عذاب تھے. اور کچھ لعنت کے نتیجے میں معنوی عذاب ہوتے ہیں. ظاہر میں انسان کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کے ساتھ اندر سے معاملہ اس کا بگڑ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، الٹ جاتا ہے. یہ بھی ایک لعنت کی صورت ہوتی ہے. تو وہ عذاب تو آئے تھے، لیکن یہ عذاب بھی بنی اسرائیل پر آئے جو اس آیت میں ابھی یہاں تذکرہ ہے، وہ ہے وجعلنا قلوبہم قاسیہ. اس میں 3 قسم کے فرمایا کہ نتیجے پیدا ہو گئے. لعنت کے نتیجے 3 طرح کے پیدا ہوئے. ایک یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہ دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کی نظر رحمت سے دوری کی علامت ہے. یعنی دل کے اندر انسان کے خیر کی بات اثر نہ کرے، خوف خدا نہ آئے، خشیت نہ آئے، جنت کا شوق نہ پیدا ہو، جہنم سے خوف نہ پیدا ہو، اور نیکی کی طرف رغبت نہ ہو، برائی سے نفرت نہ ہو. یہ ایسی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، دل پر ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، ورنہ دوسرا، تیسرا، چوتھا کرتے 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 حتیٰ کہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. ایسی حالت میں دل پہنچ جاتا ہے کہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا. یعنی بے حسی کی انتہا ہو جاتی ہے. تو یہ دل کی سختی ہے. پھر اس سے سارے آگے جو گناہ ہیں وہ وجود میں آتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو معمولی نہ جانو. جیسے وہ تمہاری ظاہری زندگی کا مدار اس پر ہے، دل پمپ کر رہا ہے، چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، زندگی باقی ہے، نبض چل رہی ہے. اگر وہ حرکت اس نے چھوڑ دی تو نبض بھی ٹھہر جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے ہی تمہاری جو روحانی زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، اعمال کی زندگی ہے، خیر اور شر کی زندگی ہے، اس کے اندر بھی تمہارے دل کا کردار ہے. کیونکہ دل جسم میں انسانی میں بادشاہ ہے، عقل اس کا وزیر ہے. عقل بذات خود کسی چیز کے ہونے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی، فیصلہ دل سے ہوتا ہے. دل ہی کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. عقل پھر اس کو کبھی روک دیتی ہے، کبھی مشورہ دیتی ہے، کبھی اس کی مینجمنٹ کرتی ہے. دل نے کہہ لیا تو عقل کہتی ہے ٹھیک ہے، عقل بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہے، کبھی مخالفت بھی کرتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ دل کے پاس ہوتا ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ اس کو سنوار لو تو تم سارے سنور جاؤ گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اگر یہ بگڑ گیا تو زندگی بگڑ جائے گی۔ اور فرمایا کہ الا وہی القلب، ذہن میں رکھو کہ یہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ تو اس دل کو بنانا چاہیے۔ دل ہی میں سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں، برے بھی، اچھے بھی، رحم بھی اور ظلم بھی، نفرتیں بھی، محبتیں بھی، خیر خواہیاں بھی اور بدخواہیاں بھی، ساری دل کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو دل جب سخت ہو جائے تو پھر اس میں کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک کام تو یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب لعنت پڑ گئی ہے، دل سخت ہو گئے ہیں، تو اب وہ اتنے بے حس ہو گئے، اتنے بے حس ہو گئے کہ اللہ کے کلام میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یعنی ان تورات ان کے پاس تھی، وہ اللہ کا کلام تھا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کے اندر تحریفیں شروع کر دی۔ خود جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور سے جو پیش گوئیاں تھیں، ان کو انہوں نے مٹا دیا، وہاں سے ختم کر دیا، تاکہ لوگ آنے والی نسلیں ہمیں یہ نہ کہیں کہ تم تو بڑے لعنتی ہو کہ تم نے تورات انجیل میں پڑھنے کے باوجود بھی تم نے حضور کو نہیں مانا، اس لیے اس کو مٹا دیا۔ یا اگر کہیں کوئی اشاروں کے نام میں بات آئی تو اسے کہا نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تعویلیں شروع کر دی جن سے حق بات کا انکار ہو جائے۔ یہ بھی ایک گویا کہ ان کی گمراہی میں آگے سے آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ بھولنے کا مطلب دو ہو سکتے ہیں یہاں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو یاد نہیں رہا، یعنی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی کو ایک علم کی بات یاد ہوتی ہے، مسئلہ یاد ہے اس کو، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ مسئلہ اس سے واپس لے لیا جاتا ہے، اس کا علم اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت پھر تلاوت کی وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ تو ان یہودیوں کے پاس علم تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بدماشی شروع کی، دل سخت ہو گئے اور تحریف کلام کا کام شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے علم کو اٹھا لیا۔ علم اٹھ جاتا ہے، علم کتابوں کا نام نہیں ہے۔ ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ابھی علم کے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا، کہ ایک وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسا ہوگا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، وہ نسلیں آگے نسلوں کو پڑھائیں گی، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تو اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ رہا۔ دیکھ بات یہ ہے، بتا کہ بنی اسرائیل کے پاس جو تورات اور انجیل کتاب تو تھی نا، اور آج بھی ہے، لیکن علم کہاں چلا گیا ان کا؟ اٹھ گیا جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسے رویے اور بدتمیزیاں کی، تو اللہ نے علم ان سے اٹھا لیا۔ یعنی کتاب موجود ہے، علم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کتاب کا نام نہیں ہوتا، علم تو اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ لیس العلم بکثرت المعلومات۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ علم معلومات کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ آپ کو بہت معلومات ہے دنیا کی، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں مچھلی جو ہے وہ اتنے غوطے لگاتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے۔ علم وہ ہے جو صحابہ کے پاس تھا، ان کی معلومات تھوڑی تھی لیکن علم ان کا گہرا تھا۔ معلومات جو ہے وہ میڈیکل سٹور والے کی معلومات ڈاکٹر سے دوائیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو علم ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ میڈیکل سٹور والے کے پاس نہیں ہے، وہ پنساری کے پاس نہیں ہے، وہ حکیم کے پاس ہے۔ تو علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، علم تو اللہ کی جانب سے ایک نور ہوتا ہے جو اللہ کسی کے دل میں رکھ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو غلط صحیح کی، اچھے برے کی، نفع مند نقصان دہ کی چیز کی پہچان ہو جایا کرتی ہے۔ تو علم یہ تھا۔ اب یہ یہودی کہ تورات اور انجیل تو ان کے پاس تھی، لیکن علم نہیں رہا ان کے پاس، کہ اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ پائے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں جو تشریف لے آئے ہیں۔ سمجھے بھی، لیکن سمجھنے کے باوجود مانے نہیں ہیں۔ اتنا اچھی طرح جانتے تھے جیسے آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بچے کو پہچاننا کوئی مشکل کام ہے؟
لیکن اس طرح جاننے کے باوجود مانے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا نا کہ جاننے اور ماننے کے درمیان پھر ایک فاصلہ ہوتا ہے. جہالت اور علم کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے، وہ بڑی جلدی طے ہو جاتا ہے. ایک چیز آپ کو پتہ نہیں، آپ کو بتا دی گئی، اور ایک ماننا، جاننا اور پھر ماننا. تو ماننا اگلا مرحلہ ہوتا ہے. اس کی مثال بڑی آسان ہے کہ اسرائیل نام کا ایک ملک دنیا میں موجود ہے، ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے. تسلیم کرنا اگلا مرحلہ ہوتا ہے. ہم آپ کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. حضور کو جانتے ضرور تھے لیکن یہودیوں نے مانا نہیں ہے. تو نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے علم سلب کر لیا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. پھر آگے فرمایا کہ آج بھی ان کی حالتیں کچھ ایسے ہی ہیں. یہ روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کے ساتھ، حرکتیں ایسی کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوا کریں، بلکہ کیا فرمائیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. ان کو معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کریں. اس لیے کہ یہ معذور لوگ ہیں. یہ معذور لوگ ہیں. نسلوں سے ان کے ساتھ یہ الٹی حرکتیں ہوتی چلی آئی ہیں. اب تو یہ قابل رحم ہو گئے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیا کریں. وَاصْفَحْ، درگزر کیا کریں. اور ویسے بھی آپ کے اخلاق عالیہ کا تقاضا یہی ہے. اور ہدایت کے لیے آسانی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ آدمی اگلے کی اذیت پر صبر کرے. داعی کو اذیت پر، مدعو کی اذیت پر صبر کرنا چاہیے. اس صبر کے نتیجے میں اللہ ہدایت کو پھیلاتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. فرمایا کہ عجب نہیں ہے کہ آپ کی معافی، آپ کے درگزر کی برکت سے اللہ ان کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کرے. اور ہوئے بڑے بڑے یہودی جو ہیں، ان میں سے 2 علماء وہ مسلمان ہوئے، اور پھر بعد میں بھی یہودی مسلمان ہوتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی ایک تو نسلی مذہب ہے اور پھر دنیا میں تعداد بہت تھوڑی ہے، تو اس لیے جو ان کے جو مسلمان ہونے کا تناسب ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا، اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کی تعداد ہی تھوڑی ہے. لیکن بہرحال کچھ سلیم الفطرت لوگ ان میں ہوتے ہیں جو اخلاق سے متاثر ہو کر یا کسی بات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو بھی جاتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. لیکن بہرحال اگر وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے عمدہ اخلاق کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ہم نے تو کسی کے ساتھ احسان اس لیے نہیں کرنا کہ اس کا کیا ہوگا، ہم نے تو اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کو پسند ہے اور اللہ کو احسان پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.